لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی 230 نمبر کی آیت ہے. پروردگار فرما رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر طلاق دے شوہر اپنی بیوی کو. یہاں طلاق سے مراد تیسری طلاق. کیوں تیسری طلاق مراد لے رہے ہم؟ اس لیے کہ اس سے آگے کی آیت میں اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق دو بار جو دی جاتی ہے، پہلی بار اور دوسری بار. یہ طلاق رجعی ہے. اس میں مرد کو اختیار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. چاہے تو عورت کو لوٹا لے، دوبارہ اپنے نکاح میں کر لے، یا اس کو چھوڑ دے. تو دو طلاقوں کے بعد جس طلاق کا ذکر آ رہا ہے وہ تیسری طلاق. تو تیسری بار اگر طلاق دے شوہر تو پھر بندش پڑ جاتی. اور یہ بندش اگر کھلنا ہے تو بہت بھاری شرط ہے. اسی لیے 3 طلاق دینے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. مگر مسلمانوں میں یہ بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ مسلمان اپنی بے علمی کی وجہ سے یہ سوچتا ہے، بلکہ اس کا یہ خیال ہے کہ طلاق دے تو 3 ہی دے. یہ کیا 2 طلاق ہوتے نہیں. تو آج حکومت نے مسلمانوں کو جھگڑا کہ 3 طلاق دے دیں گے تو جیل ہے، یہ ہے، وہ ہے. تب ان میں ہلچل آئی کہ آخر یہ طلاق ہے کیا، یہ تو جاننے کا انہیں موقع مل گیا. تو مسائل سامنے آئے. وجہ یہ ہے کہ ہم نہ علم کی کتابیں پڑھتے ہیں نہ علم کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. دیکھیے، بیان کی محفل ہے، اس میں لوگ ہیں، تعداد بہت کم ہے. اگر کوئی ہنگامی بیان ہو، موسمی بیان، تو لوگ زیادہ ہو جائیں اور لوگ واقعات سننا پسند کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ واقعات سے بڑھ کر لوگ بیانوں میں لطیفے سننا پسند کرتے ہیں. بہت اچھا ہنساتے مولوی صاحب. ان کے بیان میں کثیر تعداد میں مجمع رہتا، ہنس کر تو واپس آ جاتے، مگر مسئلہ کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے. مگر اس کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں جو علم کو پسند کرتے ہیں، اور انہی چند لوگوں میں آپ حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں. کس لیے بیٹھے؟ صرف علم کے لیے بیٹھے. تو تیسری طلاق
تو یہاں پروردگار تیسری طلاق کی بات کر رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ، اس طلاق کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی، یعنی دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، حتیٰ تنکح زوجن، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد سے، کسی اور شوہر سے، غیرہ، جو اس کا غیر رہے، یعنی اسی سے نکاح تو نہیں ہو سکتا، دوسرے کے نکاح میں چلی جائے، جب تک دوسرے کی بیوی نہیں بن جاتی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے تیسری طلاق کا مسئلہ۔ اب یہ تیسری طلاق کوئی 3 دفعہ میں دے، یا ایک ہی وقت میں دے دے، یا مسلسل 3 دن دے دے، 3 بار دے دیا تو 3 ہی مراد لیے جائیں، مگر 3 بار نہیں دینا چاہیے۔ طلاق کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، اور تیسری ہے طلاق بدعی۔ طلاق احسن کیا ہے؟ طلاق احسن یعنی بہترین طریقہ طلاق دینے کا، the best way of applying the divorce، طلاق دینے کا بہترین طریقہ کہ عورت جب پاک ہو، یعنی ماہواری میں نہ ہو، تو اس موقع پر ایک بار طلاق پکارے، پھر اس کے بعد ہرگز طلاق نہ پکارے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کرے، یا اسی کے نکاح میں آنا چاہے تو بھی آ سکتی ہے۔ تجدید نکاح کی گنجائش، تجدید نکاح کا معنی رینیول آف نکاح، دوبارہ اسی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی بار طلاق دینا یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ اگر عدت کے اندر اندر مرد کا خیال بدل گیا تو وہ تجدید نکاح کے بغیر ہی عورت کو اپنے نکاح میں برقرار کر سکتا ہے، یعنی پھر کوئی اشارہ، کوئی بات کر کے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، تو یہ بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شریعت کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ چیز ہے طلاق احسن۔ اب دوسرا طریقہ طلاق کا، طلاق حسن، یعنی وہ اچھا طریقہ ہے، گڈ میتھڈ، لیکن بیسٹ میتھڈ نہیں ہے۔ پہلا جو تھا بیسٹ، بہت بہتر، اس کے بعد برا نہیں ہے مگر زیادہ اچھا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جب عورت پاک ہو، طہر کی حالت میں ہو، تو ایک بار طلاق دے، پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد، یعنی عورت حالت حیض سے پار ہونے کے بعد دوسرے طہر میں آئے۔ طہر کا معنی عورت کی پاکیزگی کی حالت، حیض کا معنی عورت کی ناپاکی کی حالت، تو طہر میں آئے تو دوسری بار دوسری طلاق دے، اور پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ تو اس طرح رک رک کر 3 طہر میں طلاق دینے سے اسے سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ طلاق حسن ہے۔ پہلی جو قسم تھی وہ طلاق احسن، احسن کا معنی ایکسلنٹ، اس کے بعد حسن، حسن کا معنی گڈ، بہتر۔ اب اس کے بعد طلاق بدعی، یعنی بدعت والی طلاق، انوویٹیو، یعنی سنت طریقے سے ہٹ کر، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق تو ہو جائے گی مگر طلاق دینے والا گنہگار ہوگا۔ وہ طلاق ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا، یا طہر کی حالت میں 3 بار طلاق دے دینا،
یکساں طلاق دے دینا، ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں پکار دینا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسلمانوں میں 99% یہ غلط طریقہ ہی رائج تھا۔ کیوں یہ طریقہ رائج ہو گیا؟ کہ جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے نوجوان کسی عالم سے مشورہ نہیں کرتے، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ عالم کے نام سے جو لوگ مشہور ہیں صرف امامت کرتے ہیں، مسائل سے ان کو بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ امامت تک تو ٹھیک ہے، چند سورہ یاد ہے، نماز پڑھا لیتے، یہ کام تو ہر ایک کر سکتا ہے، اور اکثر حافظ ہوتے ہیں امامت کر لیتے ہیں، مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ ان سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو وہ اسے گائیڈ نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ مس گائیڈ کرتے۔ بولتے اس کا طریقہ کیا بولے؟ تو کھڑ جا کر بیوی کے سامنے میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا، 3 بار بولنا با، تو 3 بار طلاق دے دیتا۔ پھر اس کے بعد پریشان ہوتا، نہیں انہیں بہت روتی ہے، بہت تڑپتی ہے۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس جاتے، کہتے مفتی صاحب نہیں نا، نہیں ہو سکتا، 3 بار دے دیا نا تم۔ کون جی بولے تم کو 3 بار جو بول؟ وہ ہمارے امام صاحب بھی بولے۔ بتا، میں کسی امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں، جب بات آتی ہے تو کلیئر کٹ بات کرنا ہے۔ تو اماموں کی بھی ذمہ داری ہے، مساجد کے جو ائمہ، مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ اس محلے کا رہبر ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ غیر عالم بھی ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی مسئلہ خود ہی بیان نہ کر دے۔ اگر کوئی مصلی پوچھتا ہے مسئلہ نہیں معلوم تو وقت لے لے، 1-3 دن کا موقع دو، میں کتابیں دیکھ کر بولتا ہوں یا بڑوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، ذرا ٹائم دو بھائی۔ پھر کسی معتبر عالم سے جو مفتی رہے یا کسی مدرسے کا استاذ رہے، اس سے مسئلہ معلوم کر لے، یا کم از کم کتاب کھول کر دیکھے تو کتاب میں تو لکھا ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، یہ مصیبت ہے۔ جو شریعت کی کتابیں ہیں، علماء کرام نے جو لکھی ہیں، مسائل کی کتابیں، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں مگر ہم نہیں دیکھتے، اس لیے ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلاق احسن یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ ہم اپنے بچوں کو نکاح سے پہلے، کیونکہ یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، ہم بچوں کو سمجھا دیں کہ دیکھو بھائی نکاح کر رہے ہیں تم، طلاق دینا یہ بالکل غلط کام ہے، نہیں دینا، نبھانا زندگی بھر نبھانا، اگر ویسے بھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس طریقے سے طلاق دینا، ایک ہی طلاق دینا، اس کے بعد ختم، خود بخود عدت ختم ہوتی تو وہ تمہارے نکاح سے باہر ہو جاتی، تمہارا اور اس کا رشتہ ختم ہو جاتا۔ 3 بار طلاق نہیں دینا، یہ ہم اپنے نوجوان بچے کو سمجھا دیں، یہ سمجھائیں، مگر اس کے برعکس بے ضروری چیزیں ہم سمجھاتے ہیں۔ دیکھ با شادی ہوگی تو بار بار تو ساس کی غلامی نہیں کرنا، سسرے کی بات نہیں ماننا، بیوی کو بھیجنا نہیں، بار بار نہیں بھیجنا، ان کے فنکشن میں نہیں جانا، تو اس طریقے کی باتیں۔ اور پھر گیا تو ساس کے گھر میں دیکھ سمجھ کر کھانا، کیا تبھی ملا دلی تو منتر پڑھ گو تیرا دماغ خراب ہو جائے، تو نفرت دل میں ڈال دیتے، تو نفرت دل میں آتی تو کھاتے کھاتے اسے شک آتا، کھا لیا کسی وجہ سے سر میں درد آیا تو کیا کہ دال ڈالی ہے، بیوی سچ بتا تیری ماں کچھ دال ڈالی ہے، اس میں مجھے پیٹ میں درد آیا۔ اب وہ بیچاری سوچتی میری ماں کتنے پیار و محبت سے داماد کے لیے بنا کر رکھی، اب یہ ایسا بولتا نا، اس شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جو چیز ضروری ہے بتانے کی وہ ہم نہیں بتاتے، کیونکہ نکاح اگریمنٹ ہے، نکاح اگریمنٹ یعنی معاہدہ۔ اب طلاق کیا ہے؟ اس اگریمنٹ کو توڑ دینا ہے، تو اگریمنٹ کو کس طرح توڑنا، یہ طریقہ ہم
اپنے نوجوان بچے کو شادی سے پہلے بتا دیں تو پھر وہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو چلیے اب ایک مسئلہ، اور یہ مسئلہ منسوس ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ منسوس۔ منسوس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے یہ اصطلاحات ہیں۔ اصطلاحات کا مطلب ہے ٹرمینالوجیز۔ منسوس کا مطلب وہ مسئلہ جس کا ذکر قرآن میں وضاحت کے ساتھ کیا جائے، اسے کہتے ہیں یہ بات تو نص قطعی سے ثابت ہے یا منسوس ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری طلاق کا مسئلہ واضح کر دیا کہ اگر تیسری بار طلاق دے دیا تو پھر یہ عورت اس طلاق دینے والے کے لیے جائز نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ یہ عورت دوسرے سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے اپنی مرضی سے، دونوں میں جھگڑا ہوا، وہ طلاق دے دیا دوسرا شوہر، تو دوسرا شوہر طلاق دے دینے کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ فلا جناح علیہما، جب دوسرا شوہر طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی سابق شوہر اور اس بیوی پر۔ سابق شوہر یعنی ایکس ہسبینڈ، پہلے تھا شوہر، اب طلاق دے دیا تو نہیں ہے نا، اسے ہم کہیں گے سابق شوہر۔ تو یہ سابق شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ان یتراجعا، کہ دوبارہ وہ ایک دوسرے سے نکاح کر لیں۔ دوبارہ نکاح کرنے میں، ریپیٹنگ آف میرج میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان ظنا، اگر دونوں کو اس بات پہ بھروسہ ہو ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کے حدوں کو، اللہ کے حکموں کو قائم رکھیں گے، یعنی جھگڑا نہیں کریں گے، وہ جو دونوں میں ناچاقی ہے وہ نہیں رہے گی، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی، مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی، یہ بھروسہ ہے۔ کیونکہ جب تک لات نہیں لگتی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سی عورتیں کتنا سمجھاتا ہے مرد، نہیں مجھے خلا ہونا ہے، مجھے خلا ہونا، بلکہ کھڑی آتی ہے ایک ٹانگ پہ۔ اب خلا کا حکم بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ خلا جو ہے، اگر عورت مرد سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری نکاح سے باہر کر دو، عورت کی طرف سے مطالبہ ہے اور مرد اسے منظور کر کے نکاح سے باہر کر دے تو اس کا نام ہے خلا۔ یہ خلا جو ہے ایک طلاق کے برابر ہے۔ خلا ایک طلاق کے برابر ہے، مگر وہ طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن ہے، یعنی شوہر کو عورت کو لوٹا لینے کا حق نہیں رہتا۔ ہاں اگر دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں خلا میں۔ ایسے بہت سے کیسز یا بہت سے مقدمے ہیں، خود میں نے دیکھے کہ خلا لے کر چلی جاتی، پھر 2 مہینے کے بعد آ کر بولتی حضرت میرے پاؤں کو کلہاڑی مار لی۔ میرا بھائی بولتا کیا ری بڑھ گیا کر گھر میں بولتا، میرا باوا خود بولتا کیا میرے جان کو مصیبت ہو گیا نہ بولتا۔ انہوں کتنا اچھا دیکھتے تھے مجھے، ذرا غصہ کرے، ذرا چڑ گئے، میں ایسا کر لینا، اب کیا کرنا، اب کیا کرنا۔ پھر اس کے بعد شوہر کو بلا کر کیا بات تیری بیوی اب جو ہے بہت پچھتا رہی ہے، ذرا رحم کر اس پہ۔ کوئی بولتا ہے کہ میں رحم نہیں کروں گا، کوئی بولتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا، تجدید نکاح کرو، دوبارہ نکاح کر کے دے دیتے ہیں، تو ہنسی خوشی ان کی زندگی گزرتی۔ ایسی کئی مثالیں خود ہمارے ہاتھ سے یہ بات ہوئی۔ تو یہ خلا کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش ہے، یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اب مسئلہ جاننے کے بعد کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے نکاح پڑھنے کی درخواست مسجد میں کی جاتی تو مسجد کے امام، مسجد کی کمیٹی کے لوگ سب اس کے خلاف بولتے، وہ کیسا ہو سکتا، وہ کیسا ہو سکتا۔ پھر وہ فتویٰ دکھاتے، سرخازی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، فتویٰ برابر ہے لیکن کیسا ہو، وہ کیسا ہو، کہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسی
پریشانی آتی ہے۔ بہرحال یہاں پر میں جو مسئلہ اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ تیسری طلاق کا ہے۔ تیسری طلاق اگر دے دیا تو پھر یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر حلال ہونا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ عورت دوسرے کے نکاح میں جائے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے۔ پھر یہ عورت بھی چاہتی ہے اور وہ پرانا شوہر وہ بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملیں تو دوبارہ وہ نکاح کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوبارہ نکاح میں ساری باتیں ہونا، یعنی ایجاب و قبول بھی ہونا، دو گواہوں کی موجودگی بھی ہونا اور مہر کا تقرر بھی ہونا۔ اتنے مہر پر پہلے کا جو مہر ہے وہ گیا، پہلے جو گواہ تھے وہی لوگ اب آ کر گواہ بننا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس وقت گواہ تھے، اب وہ لوگ زندہ ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم، اگر زندہ بھی ہیں تو کہاں ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ دو گواہ ہو، دو مسلمان حاضر رہیں، ایجاب اور قبول ہو اور مہر طے ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ایجاب قبول، ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایجاب کا معنی میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، ہمارے نوجوان سمجھیں گے۔ ایجاب کا معنی ریکویسٹ، قبول کا معنی ایکسیپٹنس۔ ایجاب عورت کی طرف سے ہو، عورت کی طرف سے جو نمائندہ ہے اسے کہتے ہیں وکیل۔ یہ عورت پردے میں رہتی ہے، اسے ریپرزینٹ کرتا وکیل۔ وکیل کہتا ہے کہ میں فلاں عورت کا نکاح جو میری بیوی ہے یا میری بہن ہے میں تم سے کرتا ہوں۔ یہ جو ہے ایجاب ہے، کیونکہ ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ پھر نوشا یا دولہا وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہ ایکسیپٹنس ہے۔ بس یہ ریکویسٹ اور ایکسیپٹنس، ایجاب اور قبول، اس کو کم از کم دو آدمی دیکھیں، دو مسلمان دیکھیں تو یہ دو گواہ ہو گئے۔ ان دا پریزنس آف ٹو وٹنسز، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو اور مہر کی جو بھی مقدار ہے اس کا ذکر کر دیا جائے تو کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ بہت آسان ہے، اسے ہم لوگوں نے کتنا کٹھن بنا دیا، اتنا کٹھن بنا لیا کہ ایک نکاح کرنا گویا کوہ ہمالیہ کو سر پہ اٹھا لینا۔ اللہ نے کوئی تکلیف نہیں رکھی، کوئی دقت نہیں رکھی۔ یہ دقت بنانے والے کون؟ خود ہم لوگ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وہ اللہ کی حدیں، یعنی لمیٹیشن، اللہ حد مقرر کر دیا، اتنا کرو اتنا نہ کرو۔ یعنی تیسری بار طلاق دے دیے تو اللہ کی طرف سے حد ہے کہ اب اسی مرد کے نکاح میں وہ نہیں جا سکتی۔ اگر دوسرے سے نکاح کی وہ طلاق دے دیا تو اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یبینھا، اللہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یہ واضح کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے ان حدوں کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننے کا چسکا رکھتے ہیں، جن کے پاس نالج حاصل کرنے کا شوق ہے، ان کے لیے سارے مسائل ہیں۔ جن کو نالج یا علم حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں بیکار ہو جائیں گی، اور پھر وہ کہیں گے کیا بھئی ایک ہی بات کب سے شروع کریں، طلاق طلاق پر یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ طلاق ایک ایسا موضوع، ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر بہت سے رولز ہیں، بہت سے احکام ہیں، جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آیت نمبر 230 ختم ہو گئی، اب 230 پر 231 آیت، وَإِذَا اب نیا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی جب بھی کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہاں طلاق سے مراد تیسری طلاق نہیں، طلاق یعنی پہلی طلاق، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ عورتیں یعنی جن پر طلاق واقع ہو گئی، مطلقہ عورت، ڈیورسی جس پر طلاق واقع ہو گئی، مطلقہ عورت
اپنی مدت کے قریب پہنچ گئی، یعنی عدت ختم ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں عدت ختم ہونے ابھی 2 دن ہیں یا 4 دن ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اچھے طریقے سے ان عورتوں کو روک لو۔ روک لو کا مطلب کیا؟ ان کو نکاح میں برقرار کر لو، یعنی ریسٹور یور وائف ان یور میرج، نکاح ریسٹور کرنا بولتے، یعنی دوبارہ یوں ہی رکھ لینا۔ او اگر رکھنا نہیں چاہتے تو کیا کرنا؟ سرحوہن بمعروف، انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ طلاق تم نے دے دی، تم کو پسند نہیں تھا، پھر اس کے بعد عدت تک اگر تم چاہو تو اسے لوٹا لو، یا نہیں چاہتے ہو تو اسے بھیج دو اس کے ماں باپ کے گھر، اور 3 ماہ کا جو نفقہ تھا، جو خرچ تھا، وہ ادا کر دو۔ لیکن آج کے دور میں شوہر طلاق دے دے، شریعت کے مطابق طلاق دیتا، عورت کی غلطی کی وجہ سے طلاق دیتا، عورت غلطی کی، شوہر برداشت نہیں کر سکا اس لیے طلاق دے دیا۔ اب لڑکی والے لڑکی کی غلطی کو بالکل نظر انداز کر دیتے، اس کی غلطی کو بالکل نظر انداز کر کے شوہر سے بولتے، اب تو طلاق دے دیا نا، کیا ہونا، میں کیا کروں، 20 لاکھ روپے دینا تو کیسا 20 لاکھ روپے، طلاق دے دیا نا اس لیے 20 لاکھ روپے دینا۔ اب اس واسطے ڈر کر کیا کرتا، طلاق نہیں دیتا، اتنا ستاتا اسے، وہ بولتی 20 روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں، مجھے چھوڑ دے واپس۔ تو یہ عورت کی تائید کرنے جو نکلے، عورت کی تائید کہاں کر رہے ہیں؟ عورت کو پھنسا دیتے، عورت کو پھنسا دیتے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ شریعت کا حکم تسلیم کر۔ میں ہر ماں باپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، بعض جگہ تو اتنا کمینہ پن ہے ہمارے ہی بعض مسلمان گھرانوں کے اندر کہ شادی کر کے دے کے بیوی بچی کو سکھاتے، بیٹی ایسا لڑ اسے، یہاں تک کہ انہیں تجھے چھوڑ دینا، چھوڑنے پر مجبور ہو جانا، اس سے ہمیں اچھا ڈیمانڈ کریں، 4 لاکھ 5 لاکھ ڈیمانڈ کر لینے کے بعد پھر دوسرے سے نکاح کرتے، نکاح کر کے اس وقت بھی یہی اسے ہدایت دیتے، اس کے ساتھ بھی ایسا چلنا، یہ بھی پریشان ہو، اس کے پاس ایک 5 لاکھ لیں گے، 2-3 جگہ لے تو 15 لاکھ کی پراپرٹی ہم کو ہو جائیں گی۔ ایسی نچلی ذہنیت بھی بعض لوگوں کو ہے، تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اگر تم کسی وجہ سے طلاق دو اور وہ وجہ معقول ہو، بلا وجہ طلاق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت 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 ناپسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند حلال تو ہے مگر خدا کو پسند نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ طلاق ہے۔ اس سے پرہیز کریں۔ پرانے زمانے میں لوگ لفظ طلاق کو منہ سے نکالنے میں بڑا گھبراتے تھے، بہت گھبراتے تھے، اور آج بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا، بڑی آسانی سے بول دیتا، 10 بار بول دیتا طلاق۔ اب اس کے بعد انہیں کہاں سے حلال رہیں گی، حرام ہو جاتی، اسے طلاق بول کر اس کے ساتھ ہی زندگی گزارتا۔ اب بچے حرام زادے نہ پیدا ہوں گے، اچھے بچے کہاں پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کیونکہ وہ 10 بار 3 بار دیا تو یہ حرام ہو گئی اس کے پاس، 3 بار نہیں کئی بار دے دیا۔ پوچھے تو بتا مذاق میں دیا ہے، ارے مذاق نہیں چلتا یہاں پر، اگر تم وہ لفظ منہ سے نکال دو تو طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ واقع ہو جاتی ہے، اپلیکیبل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا تو تم عورت کو اپنے پاس رکھ لو، یعنی اسے رجوع کر لو، یا اسے پوری عزت کے ساتھ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معروف کا لفظ لایا ہے، امسکوہن بمعروف، عورت کو معروف طریقے سے رکھو،
معروف کا مطلب کیا ہے؟ جس میں تہذیب ہو، جس میں تمدن ہو، جس کے اندر کسی کی بے عزتی نہ ہو، یہ ہے معروف۔ اسی طرح اگر عورت کو رخصت بھی کرو تو اچھے طریقے سے تہذیب کے ساتھ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، عورتوں کو نقصان دینے کے لیے اپنے پاس مت رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ظلم کرو، تاکہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ مثلا طلاق دے دیا، طلاق دے کے اسے تقریباً عدت گزرنے تک تڑپاتا رہا، عدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد کیا بولتا؟ میں تجھے کیا واسطے معلوم دوبارہ میرے نکاح میں لے آیا سو، ہاں تجھے اچھی زندگی دینے نہیں، تجھے چبانے کے لیے کرا سو، تجھے اور میں ستاؤں گا اور میں ظلم کروں اس واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کو رکھنا ہے تو پھر تمہاری نیت اچھی رہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اسے رکھو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ضِرَارًا مفعول لِأَجْلِهِ ہے، یعنی نقصان دینے، اسے تکلیف دینے، اسے ٹارچر کا جو لفظ ہے وہ ٹارچر کے لیے عربی میں ضِرَارًا۔ یہ الفاظ نئے ہیں، کیا الفاظ نئے ہیں؟ ٹارچر کا لفظ ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس، یہ الفاظ نئے ہیں، لیکن انہی لفظوں کا مطلب قرآن، انہی معانی کے الفاظ قرآن پہلے بتا چکا ہے۔ آج بہت سی باتیں نہیں لگ رہی ہیں، لوگ ہیومن رائٹس، ہر ایک کا حق ہے بھائی، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق میرے نبی کے سوا کس نے بتایا؟ شوہر کا حق بھی بتایا، بیوی کا حق بھی بتایا، باپ کا حق، بیٹے کا حق، پڑوسی کا حق، مسافر کا حق، بھکاری کا حق، جانور کا حق بھی حضور نے بتایا۔ جانور کو جب ذبح کرو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے تیز چھری سے ذبح کرو، اگر کن چھری سے ذبح کرو گے تو اسے بڑی دقت ہوگی۔ جانور کا بھی حق ہے، اس حق کو بھی سمجھو۔ بھکاری بھی ہے، اسے جھڑکے مت دو، اسے کہو کہ اب میرے پاس نہیں ہے، معاف کیجیے، اس طریقے سے اسے رخصت کرو۔ تو یہ ہیومن رائٹس، یہ لفظ دنیا والوں کے لیے نیا ہے، مسلمانوں کے لیے نیا نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی رکھ دیا حقوق العباد۔ یہ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اس کا انگلش میں آپ ترجمہ کرو تو کیا ہوگا؟ ہیومن رائٹس، دوسرا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو یہ بات جسے لوگ ایک ڈیولپمنٹ، نیو ڈیولپمنٹ سمجھ کر کہتے ہیں کہ سائنس آف سویلائزیشن، اس نام سے ایک سبق پڑھاتے ہیں، تو یہ سبق 1400 برس پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھا چکے ہیں، مگر غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نام تو اس نبی کا لیتے ہیں مگر سبق نبی کا نہیں پڑھتے۔ اگر وہ پڑھ لیں گے تو پوری دنیا ہماری تعریف کرنے لگ جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے اپنے نکاح میں مت رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، یعنی عورت کو اپنے نکاح میں تکلیف دینے کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے بھی معاملات آتے ہیں، عورت خلا پوچھتی ہے، مرد آ کے کہتا نہیں میں اسے اچھی زندگی دوں گا، تب عورت بولتی یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اچھی زندگی دوں گا، مگر مجھے فون میں کیا بولتے معلوم؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا بولتے۔ اب میں کیسے جاؤں؟ اب اس زمانے میں کوئی بچ نہیں سکتا، جو بھی بولے گا ریکارڈنگ ہو جاتی۔ تو جب تک ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی تب تک ایسی باتیں چلتی تھیں۔ آج تو سب اتنے چالاک ہو گئے، مرد چالاک ہے تو مرد سے ڈبل چالاک عورتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھو تو اسے فائدہ دینے کے لیے رکھو، اسے اذیت دینے کے لیے مت رکھو۔ جو یہ کام کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ عورت پہ تو ظلم کیا لیکن خود پہ بھی ظلم کیا ہے۔ کیوں؟
عورت پہ ظلم کرنے والا سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا. دنیا میں سکون نہیں، آخرت میں تو عذاب ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکموں کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد کرو. کتنی بڑی نعمت ہے، ایک عورت تمہیں ملی، کتنی بڑی نعمت ہے، اسے یاد کرو. کتنے مرد ایسے ہیں جنہیں عورتیں نہیں ملتی، ایک عورت مل گئی تو اسے اللہ کی نعمت جان کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں اگر وہ خدا کے حکموں میں آگے پیچھے کرتی ہے تو اس کی اصلاح کرو، اسے سدھارو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب اتاری ہے تم پر، اور حکمت، دانش مندی، حکمت عقل مندی، دانش مندی، وزڈم کہتے ہیں اس کو، یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے ذریعے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسے یاد کرتے رہو. یہ شریعت، یہ قانون، خدا کا قانون، یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی جو تمہیں ملی ہے. یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ تم جانو. خدا جانتا ہے، یہ تم جانو. بعض لوگ اپنے علم پہ غرور کرتے، علم پر تکبر کرتے، مگر وہ تکبر کرتے، اس کا انہیں علم نہیں ہوتا. تو ہم جانتے، تم جانتے، یہ ساری باتیں ایک طرف رکھو. اللہ جانتا ہے، یہ تم جان لو. یہ تم جان لو گے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے. الحمدللہ سورہ بقرہ کے 29-20 پر 9 رکوع ہو گئے. دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.